نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی، آپ کے سامنے خواجگان چشت اہل بہشت کے تذکرہ میں سے آج ہم آپ کے سامنے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر تذکرہ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ مرشد گرامی حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ 636 ہجری میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد خواجہ احمد بن علی بخارا سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ سادات حسینی سے ہیں۔ 5 سال کے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والدہ ماجدہ نے جو اپنے وقت کی صالحہ اور باخدا خاتون تھیں، اس در یتیم کی پرورش اور دینی و اخلاقی تربیت کا مردانہ ہمت اور پدرانہ شفقت کے ساتھ اہتمام کیا۔ کتابیں پڑھنے کے قابل ہوئے تو مولانا علاء الدین اصولی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ قدوری ختم کی تو مولانا اصولی نے دستار فضیلت باندھی۔ 16 سال کی عمر میں دہلی آ گئے اور مولانا شمس الدین خوارزمی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ علامہ کمال الدین زاہد سے مشارق الانوار کا درس لیا اور حدیث کی اجازت حاصل کی۔ تحصیل علم سے فراغت کے بعد آپ نے دربار شاہی میں ملازمت کے لیے درخواست دی۔ خیال تھا کہ بدایوں کے قاضی مقرر ہو جائیں گے۔ ان دنوں دہلی میں حضرت نجیب الدین شیخ متوکل کی بزرگی کا چرچا تھا۔ آپ ان کی خدمت میں دعا کی غرض سے حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، بابا نظام، قاضی مشو چیزیں دیگر شو، قاضی مت بنو کوئی دوسری چیز بنو۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ پاک پتن میں شیخ شیوخ عالم حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت پاک پتن تشریف لے گئے۔ شیخ شیوخ عالم نے آپ کو دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جان ہا خراب کردہ۔ اس حاضری میں حضرت محبوب الہی شیخ کبیر سے بیعت ہو گئے۔ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ 659 ہجری میں حضرت شیخ کبیر نے سند خلافت عطا فرمائی اور دہلی کی تولیت پر مامور فرمایا۔ دہلی میں حضرت نے بیت عام کا دروازہ کھول دیا۔ لوگ جوک در جوک حاضر خدمت ہوتے اور گناہوں سے تائب ہو کر حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتے۔ تاریخ فیروز شاہی میں ہے کہ حضرت کی برکت سے عوام کا رجحان دینداری کی طرف بہت ہو گیا۔ حضرت کے اکثر مرید 2/3 یا 3/4 رات تمام سال قیام اللیل میں گزارا کرتے۔ عام لوگوں کی زبان پر بھی شراب و شاہد، فسق و فجور، قمار بازی اور فوش حرکات کا ذکر نہ آتا تھا۔ دکانداروں میں جھوٹ، کم تولنا، مکاری و دغا، دھوکہ دہی اور نادانوں کا روپیہ مار لینا سب قطعی ختم ہو گئے تھے۔ حضرت نے سلطانی دربار سے منسلک امراء دوسرے ملازمین کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ یہ لوگ حضرت کی توجہ سے چاشت، اشراق اور اس طرح کی نوافل نمازیں پابندی سے ادا کرتے تھے اور ایام 20 اور عشرہ ذوالحجہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت محبوب الہی اتباع سنت کا بہت خیال رکھتے تھے اور اس کی تلقین فرماتے تھے۔
وصال سے چند روز قبل خواب میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نظام تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے۔ اس خواب کے بعد سفر آخرت کے لیے بے چین رہنے لگے۔ حضرت کا وصال چہار شنبہ 18 ربیع الثانی 725 ہجری کو ہوا۔ مزار مبارک دہلی میں ہے۔ روضہ مبارک کی عمارت سلطان محمد بن تغلق نے بنوائی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے بہرہ مند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔